زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں شریک ہیں۔ آج کی محفل درس حدیث بھی ہے اور محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے۔ ماہ ربیع النور جلوہ گر ہے اور ہم صبح و شام اس ماہ مبارک کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج میں وہ احادیث کریمہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جن میں حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے۔ تو حضور کا ذکر بھی ہوگا اور حدیث کا درس بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ بطور تمہید کے میں چند باتیں اولاً عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ دیکھیں، یہ تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے، تمام رسولوں کے آقا ہیں، سردار ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں۔ آپ داعی اعظم ہیں اور سب سے عظیم مبلغ ہیں۔ ایک مبلغ کے لیے جتنے اوصاف اور جتنی خوبیاں اور جتنے کمالات ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ ساری خوبیاں، سارے کمالات، سارے اوصاف اپنے حبیب حضور رحمت عالم جان عالم کی ذات گرامی میں جمع فرمائے ہیں تاکہ آپ کی تبلیغ ہر لحاظ سے مؤثر ہو۔ دیگر انبیاء کرام کی اندر یہ چیزیں نہیں تھیں۔ حضور رحمت عالم جان عالم چونکہ مربی کائنات بن کر، معلم کائنات، معلم اخلاق بن کر تشریف لائے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر ہر وہ خوبی رکھی، ہر وہ کمال رکھا جس کی بنیاد پر لوگ آپ سے متاثر ہوں اور آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر مسلمان بنے۔ اگر کوئی شخص حسن و جمال کو دیکھ کر اسلام سے متاثر ہو تو حضور کو اللہ نے سب سے حسین بنا کر بھیجا۔ اگر کوئی قائدانہ صلاحیت دیکھ کر متاثر ہونے والا ہو تو حضور کو اللہ نے سب سے عظیم قائدانہ صلاحیتیں دے کر بھیجا۔ اگر کوئی شخص جود و سخاوت سے متاثر ہو تو حضور کو اللہ نے سب سے عظیم سخی بنا کر بھیجا۔ اس طرح آپ دیکھتے چلے جائیں وہ خوبیاں، وہ کمالات جن کو دیکھ کر لوگ اللہ کی توحید کے قائل بن سکتے تھے، تو اللہ نے وہ ساری خوبیاں حضور کے اندر جمع فرمائیں۔ جو طلبہ پیچھے بیٹھے وہ آگے آ جائیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں کیسے وہ کسر پھسر باتیں کر رہے ہیں کہ بہت گندی بات ہے
آپ مسجد میں ہیں اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ پیچھے کسر پھسر کر رہے ہیں، یہ کتنی غلیظ بات ہے۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ ایک تو دین کی باتیں کوئی سننا نہیں چاہتا ہے، آپ تو اسی لیے آئے ہیں کہ دین کی باتیں پڑھیں اور سنیں اور سنائیں۔ اگر آپ بھی کترائیں گے تو پھر کون دین کی باتیں سنے گا؟ کتنے لوگ نماز میں آتے ہیں اور سلام پھیر کر ایسے کترا کر نکل جاتے ہیں مسجد سے، گویا کہ مسجد میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں۔ سننا نہیں چاہتے، نہ دین سیکھنا چاہتے ہیں، نہ دین سمجھنا چاہتے ہیں۔ بعض تو ہمارے بزرگ حضرات ہیں جن کی ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہیں، ان کو تو مرنے کی تیاری کرنا چاہیے، مگر وہ بھی ایسے نکلتے ہیں جیسے باہر ان کو بہت بڑا امپورٹنٹ کام پڑا ہوا ہے، حالانکہ کوئی کام نہیں ہے۔ گھر جا کے کھانا کھا کے صرف سونا ہے، پوتوں کو نواسیوں کو کھلانا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، مگر مسجد سے نکل چلے جاتے ہیں۔ یعنی حضور کی احادیث کریمہ سننے کے لیے ان کا دل گوارا نہیں ہے، یہ میں ہر ہفتے محسوس کرتا ہوں۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے کہ زندگی کی اس دہلیز پر پہنچ چکے ہیں مگر ابھی بھی ان کے دل گوارا نہیں کرتے ہیں کہ وہ حضور کی احادیث کریمہ سنیں اور قرآن مقدس کی آیات کریمہ سنیں اور دین سیکھیں۔ اور جب بات پھنستی تو کہتے ہیں کہ ہم تو جناب جاہل ہیں، تو آپ کیوں جاہل رہنا چاہتے ہیں؟ سارے کام تو آپ کر رہے ہیں، مگر جہاں دین کی باتیں آتی تو آپ کہتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں۔ تو جاہل ہیں تو جہالت دور کریں اپنی، آپ دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ سارے کام تو آپ کے ہو رہے ہیں، صرف علم دین ہی نہیں سیکھا جا رہا ہے، جبکہ لوگ فری فنڈ میں سکھا رہے ہیں، سمجھے آپ؟ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ آقا کریم کی سیرت پاک میں آپ دیکھیں ہر قسم کے جلوے آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، آپ کی تعلیم و تربیت کا انداز دیکھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، آپ کی شجاعت و بہادری کو دیکھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، آپ کی جود و سخاوت کو دیکھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، اور آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 23 سالہ تبلیغی کاوشوں کے نتیجے میں جب حضور اس دنیا سے ظاہر حیات کے ساتھ تشریف لے گئے تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے۔ دیگر انبیاء کرام نے سینکڑوں سال تک تبلیغ کی، مگر بہت سے ایسے انبیاء کرام ہیں جن کی تبلیغ کے نتیجے میں 100 لوگ بھی مسلمان نہیں ہو سکے۔ سینکڑوں سال تبلیغ کرنے کے بعد، 50 سال تبلیغ کرنے کے بعد وہ 100 لوگوں کو بھی اپنا ہمنوا نہ بنا سکے، مسلمان نہ بنا سکے، اللہ کا موحد بندہ نہ بنا سکے۔ اور آقا دو عالم کی عظمتیں ہیں، یہ شانیں ہیں کہ چند سالہ تبلیغی کاوشوں کے نتیجے میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے، 1,14,000 یا 1,24,000 اور دیگر روایتیں بھی ہیں جن میں مسلمانوں کی تعداد بیان کی گئی ہے، یعنی حضور کے صحابہ کرام کی تعداد۔ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جمیل بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کا حسن و جمال ایسا تھا کہ صحابہ کرام نے اس کو باقاعدہ روایت کیا ہے۔ دوست اپنے تو اپنے دشمن بھی آپ کے حسن و جمال کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا۔ حضور علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا تھا، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام جو جہاں دیدہ تھے، دنیا کی حسینوں و جمیلوں کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے حضور رحمت عالم جان عالم کا جب حسن و جمال دیکھا تو وہ اش کہنے پر مجبور ہو گئے۔ اچانک جو کفار و مشرکین حضور کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے وہ حیرت زدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت کعب بن مالک روایت کرتے ہیں، یہ کعب بن مالک وہ صحابی ہیں غزوہ تبوک میں جو بغیر عذر شرعی کے محض اپنی کاہلی اور سستی کی بنیاد پر شریک نہیں ہو سکے تھے، جس کی بنیاد پر ان پر عتاب بھی نازل ہوا، ان کا سوشل بائیکاٹ بھی ہوا۔ حضرت کعب بن مالک سے مخلص صحابی تھے، منافق نہیں تھے، مخلص صحابی تھے، مگر بس سستی کاہلی میں رہ گئے اور جہاد میں شریک نہیں ہو سکے غزوہ تبوک میں۔ بہرحال جب ان کی خطا معاف کی گئی اور ان کو معاف کیا گیا تو یہ آقا دو عالم کے بارگاہ میں سلام پیش کرنے آئے۔
کہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر لیں۔ یہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبرق من السرور۔ یہ فرماتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے حضور کو سلام پیش کیا، اس وقت حضور کا چہرہ چمک رہا تھا خوشی کی وجہ سے۔ وَكَانَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْقَمَرِ۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں اور حضور کی شان یہ تھی کہ جب حضور مسکراتے تھے تو آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کا کوئی ٹکڑا معلوم ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام تشبیہ دیتے تھے، چونکہ حضور کا حقیقی حسن و جمال کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، تو اس لیے صحابہ کرام تشبیہات کا سہارا لے کر حضور رحمت عالم جان عالم کا حسن و جمال بیان کرتے تھے، تاکہ بعد کے آنے والے مسلمان سمجھ سکے کہ آقا دو عالم نور مجسم کو اللہ نے کیسا حسین اور کیسا جمیل بنایا تھا۔ شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت نے اس لیے تو کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے کہ میری نظروں نے آپ سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی عورتوں نے آپ سے زیادہ حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ آپ یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے بری ہو کر مبرہ کر کے پیدا کیے گئے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے ہیں۔ بھئی انسان اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہو تو وہ چاہے گا کہ میرے اندر کوئی عیب ہو، کوئی نقص ہو، میرے حسن و جمال میں کوئی کمی ہو، نہیں چاہے گا۔ حضور کا حسن و جمال ایسا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، یعنی اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ آپ کے حسن و جمال میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ اسی لیے ہمارے امام نے بہت پیارا شعر کا، غضب کا شعر ہے وہ، یعنی وجدانی کیفیت، جن اشعار کو سننے سے ایک وجدانی کیفیت طاری ہوتی، ان اشعار میں سے شعر ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی کوئی بھی حسن و جمال کسی کا بھی ہو، اس میں کسی نہ کسی لحاظ سے کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان کتنا ہی خوبصورت ہو اور دنیا کی کوئی بھی شے کتنی ہی خوبصورت ہو، اس میں کسی نہ کسی زاویے سے کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہوتی ہے، مگر ہمارے امام فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، یعنی حضور کا حسن و جمال ایسا کامل ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ نقصان اور کمی اور عیب کا ہونا تو درکنار، اس کامل حسن و جمال میں عیب کا وہم و گمان تک نہیں ہے۔ یہ حضور کا حسن و جمال ہے۔ پھر ایک تشبیہ دیتے ہیں آگے چل کے حضور کے بارے میں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یعنی حضور نبوت اور رسالت کا ایسا پھول ہیں جس میں کانٹا نہیں ہے۔ ہر پھول میں کانٹے ہوتے ہیں، بالخصوص گلاب کے بارے میں عام طور سے مشہور ہے کہ اس کے ساتھ کانٹے ضرور ہوتے ہیں۔ حضور ایسا پھول ہے کہ اس میں کانٹا نہیں ہے۔ شمع جہاں ہوتی ہے اس میں دھواں ضرور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ آمیزش ہوتی ہے، دھواں ضرور نکل آتا ہے۔ حضور نبوت کا ایسا چراغ ہے جس میں دھوئیں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور ایک شعر اور ہمارے امام کا ہے، یہ بھی عجیب، بالکل امام کی کرامت ہے۔ یہ اہل عشق و محبت فرماتے ہیں ماہرین فن کہ جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں اس شعر کے بارے میں، کہ یہ شعر ایسا ہے کہ الہامی شعر ہے، یہ بغیر تائید الہی کا ایسا شعر کہا نہیں جا سکتا، اور پوری اردو دنیا میں اس شعر کا کوئی جواب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بلکہ عربی زبان میں بھی جو شاعری کی گئی، عربی زبان میں بھی شعر و شاعری کے میدان میں ہمارے امام کے اس کلام کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ کون سا شعر ہے؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کسی موقع پہ اس کے انشاءاللہ میں شرح کروں گا۔ یہ بالکل عجیب الشان شعر ہے، عجیب الشان بھی ہے، عظیم الشان بھی ہے۔ اس شعر کی شان بالکل عجیب ہے کہ اس کی تشریحات سنیں گے تو آپ اش اش کرتے رہ جائیں گے۔ بہرحال ہمارے امام نے، اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے امام تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے، حضور کی حریم ناز میں رہنے والی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ، ہم سب کی ماں،
جو صبح و شام حضور کا رخ انور دیکھا کرتی تھی، دیدار کیا کرتی تھی، اور حضور کے حسن و جمال کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ نے بہت کچھ روایت کیا ہے۔ کتب احادیث کے اندر آپ کے اشعار موجود ہیں۔ ایک رباعی میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عربی زبان میں ایک رباعی کہی، شعر کہا، 2 شعر کہے۔ کہتی ہیں لو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدی۔ یہ شعر ہے، یہ عربی کا شعر ہے، اس لیے آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ کہتی ہیں کہ اگر مصر والے مصر میں حضور کے رخسار، یہ گالوں کو رخسار کہا جاتا ہے، حضور کے رخساروں کو حسن و جمال کے بارے میں سن لیتے، دیکھتے نہیں صرف سن لیتے، اگر مصر والے مصر میں حضور کے رخسار کے حسن و جمال کے بارے میں سن لیتے لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدی، تو وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے مول بھاؤ میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں خرچ کرتے۔ وہ قصہ مشہور ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والے اٹھا کر لے گئے مصر میں، پھر بازار مصر میں آپ کو باقاعدہ فروخت کیا گیا، اور بڑے بڑے مالداروں نے، سیٹھوں نے قیمت لگائی حسن و جمال دیکھ کر، حضرت یوسف کا حسن و جمال دیکھ کر قیمت لگائی۔ تو اشارہ فرمایا کہ اگر وہ لوگ حضور کے چہرہ اقدس کے حسن و جمال کے بارے میں صرف سن لیتے تو کبھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدنے کے لیے پیسے وہ خرچ نہ کرتے۔ مول بھاؤ میں من نقدی کا لفظ موجود ہے، من آئے تنکیر کے لیے، یعنی ایک پھوٹی کوڑی ترجمہ کر رہا ہوں میں، پھوٹی کوڑی بھی مول بھاؤ میں نہ لگاتے۔ آگے فرماتے ہیں لواحِ زلیخا لو رأینا جبینہ، اور یہ واقعہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، اور میں اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، نیمبو کاٹتے 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 انگلیاں ان کی کٹ گئیں، ایسا وہ مگن ہو گئی حسن یوسف کو دیکھنے میں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں لواحِ زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الایدی، حضور کی شان یہ ہے کہ اگر زلیخا کی سہیلیاں، جنہوں نے زلیخا کو یوسف کی محبت میں طعنہ دیا تھا، زلیخا کو طعنہ دینے والی ان کی سہیلیاں حضور کی پیشانی کی چمک کو دیکھ لیتی، صرف پورا چہرہ نہیں، حضور کی پیشانی کی چمک کو دیکھ لیتی۔ وہاں یوسف کو دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹ لیا تھا نا، اور یہاں حضور کی پیشانی کی چمک کو دیکھ لیتی تو اپنی انگلیوں کے کاٹنے کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کے حسن و جمال کا یہ نقشہ کھینچا ہے۔ اسی لیے امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر حدیث پاک روایت کی ہے، ہمارے یہاں موجود ہے الخصائص الکبریٰ، جس میں یہ ہے کہ فرماتی ہیں کنت اخیت فی السحر، حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں۔ ابھی یہاں تو آپ نے یہ فرمایا کہ حضور کی پیشانی کیسی تھی، حضور کا چہرہ انور کیسا تھا، اب فرماتی ہیں کنت اخیت فی السحر، ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں سحری کے وقت میں سی رہی تھی، کچھ سحری کے وقت کچھ روشنی ہوتی، سحر کے وقت، فسقطت من الابرہ، تو میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، فطلبتها فلم اقدر علیہا، میں نے تلاش کیا، تلاش بسیار کے باوجود وہ سوئی مجھے واپس نہیں ملی۔ سوئی ہوتی کتنی بڑی ہے، چھوٹی سی شے ہوتی، اور اندھیرا ہوتا ہے صبح کے وقت، جو تھوڑی موڑی روشنی تھی اسی میں وہ سی رہی تھی۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت لی الابرہ بشعاع وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں اسی درمیان حضور حجرے میں تشریف لائے، حضور کے چہرے سے نور کی ایسی شعاعیں نکلی کہ ان شعاعوں کی روشنی میں وہ گم شدہ سوئی مجھے واپس مل گئی۔ یہ حضور کے حسن و جمال کا عالم۔ پھر حضور کی بارگاہ میں آئیں اور کہا کہ حضور ایسا سا پورا معاملہ، یہ پورا واقعہ بیان کیا، تو حضور نے آخر میں فرمایا یا حمیرہ اے حمیرہ، افسوس ہے، 3 بار فرمایا، افسوس ہے افسوس ہے افسوس ہے اس شخص کے لیے جو مجھے دیکھنے پر قادر ہو، میرا دیدار کر سکتا پھر بھی وہ میرے دیدار سے محروم رہا، ایسے انسان پر افسوس ہے۔ تو یہ حضور رحمت عالم جان عالم کے حسن و جمال کا معاملہ تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ سے حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، میں نے حضور کو دیکھا ایسی رات میں کہ آسمان پر بدلی نہیں تھی، چاند چمک رہا تھا پورے آب و تاب کے ساتھ، آسمان صاف تھا، ابر آلود نہ تھا۔ کہتے ہیں وعلیہ حلۃ حمراء، اور حضور کے جسم اقدس پر یمنی سرخ چادر تھی،
یمنی چادر کو حلتن حمرا، حضور عام طور سے یمنی چادر کا استعمال فرماتے تھے، وہ سرخ ہوتی، اس میں سرخ دھاریاں ہوتی تھیں، سفید چادر ہوتی تھی، اس میں لال لائن ہوتی تھی، لال سرخ دھاریاں۔ تو کہتے ہیں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، حضور کے جسم اقدس پر یمنی سرخ دھاری دار چادر تھی۔ فجعلت انظر الیہ وإلی القمر فلہو احسن عندی من القمر، فرماتے ہیں میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا، حضور کے رخ زیبا کو دیکھتا، اور میں نے یقین کیا کہ اس وقت حضور کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ تو دیکھنے والے مگن ہو جایا کرتے تھے اور حضور کے حسن و جمال کے وہ مست ہو جایا کرتے تھے۔ یا اللہ نے آپ کو حسن و جمال کے جلوے عطا فرمائے تھے، اس لیے آپ کا چہرے اقدس دیکھ کر بغیر کسی اور شہادت، بغیر کسی اور گواہی کے ہزاروں لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور آپ کی غلامی میں داخل ہوئے اور انہوں نے برکتیں لوٹی، برکتیں حاصل کی۔ حضرت سنن دارمی کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور کے چچیرے بھائی ہیں یہ روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، افلج الثنیتین۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے جو سامنے کے دانت ہوتے ہیں ان دانتوں میں کچھ خلا ہوتی ہے، کچھ جگہ خالی ہوتی ہے، تو حضور کے جو سامنے کے دانت تھے ان میں بھی کچھ جگہ خالی تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضور رحمت عالم جان عالم کے سامنے کے 2 دانتوں میں کچھ خلا تھی، اور فرماتے ہیں وَكَانَ إِذَا تَكَلَّمَ رُؤِيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ ثَنَايَاهِ، سامنے کے 4 دانتوں کو ثنایا کہا جاتا ہے، 2 اوپر ثنایا علیا اور جو نیچے ثنایا سفلا، 4 دانتوں کو، اور انہی 4 دانتوں سے پورے چہرے کا حسن و جمال وابستہ ہے۔ اگر کسی کے سامنے کے دانت خراب ہوں تو چہرہ کا جغرافیہ پورا بگڑ جاتا ہے، سمجھے آپ، کسی کے سامنے کے دانت گندے ہوں تو چہرہ گندا نظر آتا ہے، ٹھیک نا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے کے دانتوں میں خلا تھی، اور جب حضور گفتگو فرماتے تھے تو حضور کے سامنے کے دانتوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا۔ حضور گفتگو فرماتے تو سامنے کے اسی خلا سے، جو دانتوں میں تھوڑی سی خلا تھی، اسی خلا سے نور کی شعاعیں نکلتی ہوئی نظر آیا کرتی تھیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے باقاعدہ روایت مروی ہے۔ اس قسم کی متعدد روایتیں ہیں جن کو کتب احادیث کے اندر باضابطہ روایت کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے کہنے والے شاعر نے ایک شعر کہا ہے، بڑا وجد آفری شعر ہے، مجھے ایک ہی شعر یاد ہے، اور یہ کہا میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے، ولد الہدا فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم و ثناء، سراپا پیکر ہدایت پیدا ہو گئے تو کائنات سراپا روشن بن گئی، روشن ہو گئی، کائنات سراپا روشنی بن گئی۔ ایک تو یہ کہ روشن ہو گئی، روشن کوئی شے ہوتی تو روشنی سے روشن ہوتی ہے، مگر شاعر کا کمال یہ ہے کہ شاعر یہ نہیں کہہ رہا کائنات روشن ہو گئی، یہ نہیں کہہ رہا، کہہ رہا کائنات سراپا روشنی بن گئی۔ آپ اس کو سمجھے ذرا سا، جیسے کوئی انسان، یہ عربی محاورہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، زید عادل، کوئی انسان انصاف کرتا ہے تو کہتے ہیں زید عادل، زید کسی کا نام ہے، وہ انصاف کرتا ہے، کہتے ہیں زید انصاف کرنے والا ہے، زید عادل۔ اور اگر زید بہت زیادہ انصاف کرے، اتنا انصاف کرے، اتنا انصاف کرے کہ اس کے انصاف کی کوئی مثال نہ ہو تو یہ کہا جاتا ہے زید عدل، زید سراپا انصاف ہے، انصاف کرنے والا نہیں، انصاف کرتے کرتے خود انصاف بن گیا۔ یہ مبالغہ ہوتا ہے، کسی کے انصاف کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرنا مقصود ہو تو شاعر کہتا ہے حضور کو ہدا کہتا، ہدا ہادی نہیں کہتا، ہادی ہدایت دینے والا، اور ہدا کہتے ہیں سراپا ہدایت کو، مجسمہ ہدایت کو۔ شاعر کہتا ہے سراپا ہدایت پیدا ہو گئے تو کائنات سراپا روشنی بن گئی، وفم الزمان تبسم و ثناء، اور زمانے کا چہرہ مسکرانے لگا اور حضور کی تعریف و توصیف کرنے لگ گیا۔ تو یہ ماہ مبارک ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، حضور کا تذکرہ کریں، حضور کے بارے میں پڑھیں، معلومات حاصل کریں، آپ کے اوصاف کیسے تھے، کمالات کیسے تھے، آپ کا جسم اقدس کیسا تھا، آپ کے مبارک ہاتھ، آپ کے مبارک قدم، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کے کان، آپ کے ہونٹ،
آپ کی داڑھی، آپ کا سر اقدس، آپ کے جسمانی خد و خال کیسے تھے، سب ہمارے علماء نے تفصیل کے ساتھ کتابوں کے اندر باقاعدہ درج کیا ہے۔ سیرت کی کتابیں موجود ہیں مارکیٹ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں، اور تقریباً ہر زبان میں اس وقت موجودہ زمانے دنیا میں جتنی بھی زبانیں رائج ہیں تقریباً ہر زبان میں سیرت کی کتابیں موجود ہیں۔ اگر آپ کو اردو آتی ہے تو ہماری بھی کتاب سیرت کی مختصر ہے، اس کو بھی آپ لے کر پڑھ سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور خوب حضور کا تذکرہ کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں، گھر میں محفل پاک منعقد کریں۔ اور محفل پاک کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی عالم کو، کسی امام کو یا مجھے دعوت دیں، بس گھر کے چند افراد بیٹھیں، ہاتھوں میں تسبیح ہو اور سب کے سب بیٹھ کر درود پاک پڑھیں، بس محفل میلاد ہو گئی۔ حضور کا تذکرہ کر لیں، محفل میلاد ہو گئی۔ ایک نعت ہو جائے، بس محفل میلاد ہو گئی۔ اور کسی کو کچھ نہ یاد ہو تو درود پاک کو سب سے اچھا وظیفہ ہے، چند لوگ بیٹھ کر اجتماعی شکل میں درود پاک پڑھ لیں تو گویا کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر محفل میلاد پاک کا اہتمام کر لیا، اور آپ نے اپنے گھر کو محفل میلاد پاک کے اہتمام سے مبارک بنا لیا۔ اس لیے خوب تذکرے کریں، خوب ذکر کریں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کہا ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔